بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ دین اسلام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، احادیث کی بات کریں تو اس پر عمل کرنے والے آپ ہیں۔ جو کچھ بھی بیان ہوگا چلنا کس کو پڑے گا؟ آپ کو، کیونکہ قرآن و سنت آپ کے لیے، اسے چلنا بھی آپ کو پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات کا محور آپ لوگ ہیں، کائنات کا محور آپ لوگ ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا سورج زمین کے گرد گھومتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتیں آپ کے انتظار میں آپ کے گرد گھومتی ہیں۔ جمعہ بیان ہو گیا، نہیں سمجھے؟ جمعہ بیان ہو گیا۔ اگر بندہ سمجھے بیٹے تو جمعہ بیان ہو گیا۔ مثال کے طور پر وضو کرتے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں جی کرتے ہیں، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے وہ منہ دھو کے آ ساڑھے کو لے، چلو منہ دھو کر آؤ۔ لیکن ظاہر طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ حضور کی احادیث کے مطابق ہمارے گناہ جڑتے ہیں۔ اب منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو ان سارے اعمال میں آپ کے گناہ جڑتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ ویسے تو نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں کہ چلو بھائی وضو کر کے آ جاؤ، لیکن اصل کیا ہو رہا ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا پا کر آ جاؤ۔ تو کائنات کا محور آپ لوگ ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ سمجھایا کرتا ہوں کہ جو فیکٹری ہوتی ہے نا، فیکٹری، اس میں مزدور لگے ہوتے ہیں، مزدور نہ ہو فیکٹری چلے گی نہیں۔ یہ کائنات آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، آپ کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے چل رہی ہے، آپ کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے چل رہی ہے، برابر بیلنس چلتا رہتا ہے، آپ ہی وجہ سے چلتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی، مرتے دم تک سمجھ نہیں آنی، اگر سمجھ آ جائے تو ہم مقام غفلت سے نکل کر مقام معرفت تک آ جائیں۔ یعنی سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم غفلت کے مقام پر رہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سب کچھ پھر بھی عاجز رہنا ہے، ہم ہی ہیں سب کچھ پھر بھی عاجز رہنا ہے، آپ ہی ہیں۔ سارے نبی تاڑے ترلے منتا کرتے دنیا چلے گئے تو وہ نہیں گئے، کدے پیچھے پے رہے؟ انسانوں کے کیا بنانے کے لیے؟ مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ تو سارے نبی آپ کے پیچھے پڑے رہے کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اللہ کو مان لو۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، دونوں چیزیں نا، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کیونکہ اللہ کو ماننا اللہ کی ماننے کے بغیر مٹیریلائز نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اللہ کی مانیں گے نہیں تو اللہ کو کیسے مانیں گے؟ اللہ کو ماننے کا مطلب ہی اللہ کی ماننا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز پر ایمان لاتے ہیں تو اصل میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ میں نے حکم مان لیا تیرا، اور جب تک حکم نہیں مانیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کی ماننا، اور اللہ کی ماننا بھی وہ جو اصل ہے، من گھڑت نہ ہو۔ جیسے نبی کو ماننا، لیکن نبی کی مان کر، اور اگر نبی کی مانتے نہیں ہیں تو اصل میں کہاں پر ہیں؟ اور اگر من گڑت دین ہو، نبی سے منسوب دین ہو لیکن ہو من گڑت، تو پھر آپ کہاں پر ہیں؟ اس لیے اللہ کی ماننا ہے جو اصل دین ہے، اور اللہ کو ماننا ہے قرآن کو ماننا، اور قرآن کی اپنی تشریح نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی کہہ دیتے نا جذبے میں آ کر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور مولوی تنگ کیوں کرنا ہے؟ کہا جاتا نا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اے مولوی نے تنگ کیتا ہے۔
اچھا چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, دین میں تو تنگی کوئی نہیں ہے. زانی کو رجم کیا جاتا ہے, دین میں تو تنگی کوئی نہیں ہے. یار یہ کیسی بات ہے یار. کوئی قتل کر دے تو قصاص میں بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے, دین میں تو تنگی کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دین میں تنگی کوئی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یعنی سانو تنگ نہ کرو, مطلب کی لے لیا کہ سانو تنگ نہ کرو. لا اکراہ فی الدین, سانو تنگ نہ کرو, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر جو مرضی تیرے نہ کر لئیے, دینی تنگی تو کوئی نہیں. تیرے نہ جو مرضی کر لیے کہ یہاں جو تو کرے گا تو تنگی کوئی نہیں, یا جو تو کردہ پہ ہیں دوسرے تنگ کردہ پہ ہیں, تو کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین. یہ ہوتا ہے قرآن کا معنوی تحریف کرنا, بغیر سوچے سمجھے وہ تفسیر کرنا جو قرآن کی ہے ہی نہیں. کہا تو یہ جائے گا دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, چل کے دکھا. ہنا حراب, تو دین کو تنگ کر رہا ہے, اور دین کو جو تنگ کرے وہ اللہ کو تنگ کر رہا ہے. اللہ تنگ نہیں ہوتا, ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے. جو دین کو تنگ کر رہا ہے وہ اللہ کو تنگ کر رہا ہے, وہ نبی کو تنگ کر رہا ہے. سزا تو ملے گی. مرتد کی سزا کیا ہے؟ مار ڈالو پکڑ کے. اسے دین میں تنگی نہیں ہے. مولویوں کی باتیں ہیں, دین تو بہت آسان ہے. دین بہت آسان ہے چلنے کے لیے, نہ چلنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے. اسی کائنات کا سارا محور آپ ہی ہیں. سارے رولے رپے تاڑے وجہ نہ دے, جس کی مرضی فضائل بیان کر رہے تان تاڑے تے آگے ٹرنی ہے کہ تم نے چلنا ہے, تم نے چلنا ہے, تم نے چلنا ہے. اور تسی آکڑے ہو ہلے تک کہنے اسی چلے, کیوں چلیے داسا نو سر ملدا کی چلنا. میں نے آگے بتایا نا, ہم نے اپنا سارا جو معاملہ رکھا ہوا ہے نا, وہ سارا معاملہ رکھا ہوا روٹی پر. بس صرف روٹی کے گرد ہمارا سارا گھومتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا تھا نا, میری امت کی آزمائش مال ہے. باقی امتیں آزمائی کی نا, انہوں نے بیٹے مار دیو پھڑ کے سارے. اللہ نے فرمایا بڑی وڈی آزمائش سی. موسیٰ علیہ السلام بتائیے تو اس نے جنگ کرنے کے لیے جا رہے, کہتے دریا چ پانی نہیں پینا, اگر پینا بھی دقت ہے چلو, ٹھڈ بھر کے نہیں پینا, منہ کالے پی جان گے جی, ٹھڈا پھڑ جان گے جی. آزمائش تھی, ہر معاملے میں آزمائش ہے. اور نبی نے کیا فرمایا, میری امت کی آزمائش مال ہے. اب آپ کہیں گے کمائیے نا. یار کمانا ایک ہنر ہے, لگانا 70 ہنر ہے. کہاں پر لگا رہے ہو؟ قرآن و حدیث کے کہاں پر لگا رہے ہو؟ اصل معاملہ لگانے پر ہے. میں نے آگے بتا رہا ہوں, آپ کے وجود سے اسلام کی کرنی نکلنی چاہیے, ریز نکلنی چاہیے. آپ کے وجود کے اندر سے روشنی نکلنا چاہیے اسلام کی, دین کی. آپ کے وجود کے اندر سے اللہ کی محبت کی خوشبو آنی چاہیے, آپ کے اندر کے وجود سے, کیونکہ آپ ہی ہیں. بیٹے دیکھو, سورج زمین پر آتا ہے, فصلیں پکنا شروع ہو جاتی, بہت سے معاملہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں سورج کی وجہ سے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, اس سے آپ سارے روشن ہوتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں تو روشن ہو جائیں, نہ چاہیں تو نہ روشن ہو, آپ کی مرضی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمیں روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے, خود اللہ کریم ہے. اور میں آگے بھی سمجھایا کرتا ہوں, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, اور اس نور میں آپ موجود ہیں. زمین کا بھی تو نور ہے نا, تو آپ اس میں موجود نہیں ہے زمین میں. وہ کہا کرتے نا کہ وہ خربوزے ایک جے لگے ہوندے نے, روشنی پیندی ہے, کوئی پھکے نکل آندے نے, کوئی میٹھے نکل آندے نے, روشنی ایک جی پیندی ہے. آپ کہیں جی آپ پر جو روشنی پڑ رہی ہے نا وہ اور طرح کی ہے, مجھ پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ اور طرح کی ہے. یہ تفریق آپ نے خود کر لی, میں نے تو نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے جیسے ہی ہیں, آپ میرے جیسے ہیں. البتہ اللہ دیتا اسے ہے جو کچھ کر کے دکھائے, اللہ دیتا اسے جو کچھ کر کے دکھائے. جو کچھ کر کے نہ دکھائے وہ بھی کہہ رہا میں تو نال لائی ہو نا. کیسی عجیب سی بات ہے, یہ بچہ پڑھے نا, رولا ڈالے, مجھے فیل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ پڑھ نہیں رہا اس لیے فیل کر دیا جاتا ہے. پڑھے گا تو پاس ہو جائے گا. ڈگریاں آپ کو انتظار کر رہی ہیں,
آپ نہیں کرنا ہے. اس لیے کائنات کا محور آپ ہیں, روشنی آپ پر ہی آ رہی ہے. اب روشنی کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, ادھر ادھر کر رہے ہیں کہ میری طرف نہ آپ, میں نے ابھی نہیں چلنا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, تیرے لیے ہے چلنے کے لیے. اب تمہیں بھاگنا ہے تو میں نے آگے بتایا تھا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ سے نہ بھاگو. آپ اللہ سے بھاگ رہے ہیں, اللہ سے نہ بھاگو, اللہ کی طرف بھاگو. اب دوڑ رہے ہیں تو اللہ سے بھاگ رہے ہیں. نکل سکتے ہیں اس کائنات سے؟ نہیں. اللہ بسلطان, اگر طاقت رکھتا زمین آسمان کو چیر کر نکل جا, نکل نہیں سکتا. تو محور کون ہوئے؟ بیٹے آپ ہیں, آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہے. سارے نبی آپ کے ترلے منتیں کر رہے ہیں اور اکڑے ہوئے آپ ہیں. آپ رونے جو روتے ہیں نا, رونے اصل وہ نہیں ہے, رونے اصل وہ نہیں ہے. اصل رونا بہت رونا پڑے گا, بہت رونا پڑے گا. دیکھو قیامت والے دن, حشر والے دن یہی ہوتا ہے نا کہ اتنا روئیں گے, ہر بندہ اتنا روئے گا اپنے حصے کا کہ کنہ دا پانی ایتھوں تک ہوئے گا, شرم دے مارے ایتھوں تک, کئیاں دا ایتھوں تک, کئیاں دا سر تک. بڑا رونا پڑے گا, فکر نہ کرے. آج رونا اور بات کا ہے کہ یا اللہ مجھے جذبہ دے, شوق دے, ولولہ دے, آگے جاؤں. یہ رونا اور طرح کا ہے. محبت کے لیے روئیں, کمال کے لیے روئیں کہ اللہ میرے اندر کمال پیدا کر جس کو زوال کبھی نہ آئے. کمال کے لیے روئیں, آگے بڑھے. کائنات آپ کا انتظار کرتی ہے بیٹے. جب آپ نہیں آگے بڑھتے تو کائنات آپ سے روٹھ جاتی ہے, سزا ملتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ اس سے ہی خوش ہے جو قدم بڑھا کر پیچھے نہ ہٹائے. چلو یار میں اپنے پر لے لیتا ہوں, میری کوئی بار بار بات نہ مانے, میں اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہوں. آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, آپ اسے نکال دیتے ہیں, اور پائے ساڑھے کام دا نہیں ہے, چل نکل. تو کہیں آپ تو نہیں نکلے ہوئے, کبھی کہیں آپ تو نہیں نکلے ہوئے. لیکن اندازہ نہیں نا ہے, اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ واقعی ہم نکل گئے ہوئے ہیں. ہر بندہ ایک زوم میں ہے, ابھی تو کچھ نہیں ہوا نا, ایک زوم میں مبتلا ہے, ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی ٹھیک ہے. اور اس کو اتنا نہیں مطلب, اس کو اتنا ہی نہیں علم ہو رہا کہ جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے اور دل وہ لے نہیں رہا, وہ کس مقام پر ہے. بیٹے آپ کو سانس آ رہی ہے, شکر کریں, آ رہی ہے. جس وقت ایسے تھوڑی سی سانس ہلتی ہے نا, بندہ بیمار ہو جاتا ہے, اس وقت سارے معاملے کہتے ہیں یا اللہ میں سدے کر لاں. صرف ایسے تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں سارے معاملے سدے کر لیں. کرنے ہونے کو نہیں ہوں. کیونکہ قرآن یہی فرماتا ہے کہ کافر لوگ جب مر جائیں گے, کافر لوگ جب مر جائیں گے تو اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ کال دے, سارے گلا منائیں گے. اللہ کریم فرمائے گا دنیا وہ غفلت کا مقام ہے جہاں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے, کرے ہوئے یہی. آپ یہاں پر ہیں, آپ آئے ہیں عالم ارواح سے, پتہ وہاں پر آپ نے کیا کیا تھا, آپ پر نور کا چھینٹا پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا, نہیں نا پتا. آپ کو پتہ ہے عالم برزخ میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, نہیں نا پتا. پتہ یہ ہے کہ پوچھا کیا جائے گا, لیکن پتہ نہیں ہونا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ حشر میں کیا ہونا, نہیں. میں بتا دیتا ہوں, جو یہاں پر اللہ کا ہے وہ قبر میں بھی ٹھنڈا ہے. جو یہاں پر بخشا گیا وہ آگے بھی بخشا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سیدھی سی بات, میں یار اپنے ایمان سے بتائیں, ایک بندہ نماز نہ پڑھ کر جو امید رکھتا ہے کہ مجھے اللہ بخش دے گا, کیسی بات. اسی نمازاں پڑھ کے داڑیاں رکھ کے تو پھر امیداں کر دے بھائی اللہ بخش دے گا, فرق کی ہے. اسی اپنی راتاں جاگ جاگ کے, بلکہ اٹھانا تو نہیں ہے, ویسی گل کردا پیا کہ ہم راتیں جاگ جاگ کر سارا کچھ کر رہے ہیں یا اللہ معاف کر دیں. وہ کہتا ہے اللہ بخش دے گا, فرق کیا ہے. اس نے کس بات پر امید لگا رکھی ہے, اللہ کی رحمت پر. اگر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی رحمت ہو تو وہ سیدھا چلتا ہوتا. میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. میرے انکل تھے تو انہوں نے آنا کرنا نا, وہ ریلوے میں کام کرتے تھے, تو گاڑی میں بیٹھنا کرنا تو اے سی کمپارٹمنٹ میں آ کر بیٹھنا, تو اپنے ریلوے کا کارڈ ایسے کر کے اتنے کر کے لا دینا. گارڈ نے آنا کرنا, چیک کرنا, او بیٹھے رہو بیٹھے رہو, کوئی گل نہ. اس نے پیسے لینے کرنے,
اور انہوں نے وداؤٹ ٹکٹ آ جانا کرنا. حالانکہ ٹکٹ تو لگنی ہے, جتنا تمہیں ملتا ہے کیا کہتے ہیں پریویلیج اتنا ہی لینا ہے نا تم نے. میرے پاس آئے اور زبان اللہ دیا بڑی رحمتاں, اللہ دیا بڑی رحمتاں. میں انج گڈی 'چ بیٹھا, اے سی دی چاہ کے بیٹھ گیا. وہ بعد میں انج کر کے نظر اچا کر کے کارڈ لاتا, آیا انہیں میں بیٹھے رہو. میں کیا انکل تسی بھی چور تے وہ بھی چور, دوویں چور. وہ کی کام سی کہ ریلوے دے ایکسچیکر نوں نقصان پہنچائے. ماما لگتا ٹھیکیدار ہے, انہیں پیسے کیوں نہیں لیتے؟ وہ اپنے ذاتی ملازم ہے کہ تمہیں اپنی ڈسکرپشن تو چھڑ دیتا سو, کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ دشمن ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا, اور آپ بھی دشمن ہیں, دونوں رحمتوں میں نہیں ہیں, دونوں چور ہو, فائدہ اٹھانے والے ہو. آج تو ہم فائدہ اٹھا لیں گے نا اپنی شناخت کا کہ میں تین کام نہیں کیا سے انہیں کر دیتا پاویں غلط سی. آج تو ہم فائدہ اٹھا لیں گے نا, لیکن کل کیا ہوگا یہ بعد کی بات ہے. میں کہ یہ جو رونا روتے نا بڑی رحمت ہے بڑی رحمت ہے, میں کہ بڑی رحمتاں ہوندیاں تسی ٹکٹ لے کے آندے بڑے آرام نال بہ کے آندے. رحمتاں ہوندیاں تسی تو گڈی کراندے تے آپ ہی آ جاندے. رحمتیں تو یہ ہوتی ہیں, رحمتیں چوری پر نہیں ہوتی کہ آپ چور ہیں. ہم لوگ چور ہیں اور رحمتیں کہتے ہیں. مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. کون سی رحمت؟ تو چور ہے. اکثر میں کہتا تھا میلاد بیجی کی چوری کے کرنے والے ہیں, اور نبی چور کے ہاتھ کاٹ دے تاڑے بچنے نے. پر بدتمیزاں نوں سمجھ نہیں آتی سی, کہندی سخت گلاں کردا. وہ سخت کے بات ہے کیا ہے, چور کے ہاتھ نہیں نبی کاٹتے, اور تو بجلی چوری کر رہا ہے تو تیرا کیا کٹے گا؟ کبھی سوچا ہی نہیں نا ہم آگے بتائیں نا کہ جہاں پر سوئی اٹکی ہوندی ہے نا, وہ بس عام ایک آدمی ہے نا, ایک وہ بیٹھا سی چوکیدار قسم کا بندہ. چوکیدار کی کی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ بھئی انہیں غیر نو اندر نہیں جانا جان دینا. انہیں بندہ پوچھنا ہے کارڈ دھا بھائی, ہاں میں کدھر آیا. چوکیدار کی ڈیوٹی ہے تو غیر کو اندر نہیں جانے دینا. وہ کہ چوکیدار کہندا یار من تے لگدا انجے, ہن چوکیدار بھی سن لو, کہندا من تے لگدا انجے کہ اللہ نے ایک وڈا جہا ڈنڈا پھڑیا ہونا. اللہ نے ایک وڈا جہا ڈنڈا پھڑیا ہونا تو انہیں جنت میں کسی نے نہیں جان دینا. ڈنڈا پھڑیا ہونا تے نبی نے نا اللہ نو گلا چلا کے نا تے کہنا نکل جاؤ. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ دسو دا ایمان. وہ کہانی سن لو, وہ کہانی سن لو. ان پڑھ جاہل, اچھا چلو یار ان پڑھ جاہل ہے, ان پڑھ جاہل ہے, ہن کہانی وہ چل جائے گی کہ نہیں؟ نہیں قبول ہوئے گی. علم ضروری, علم و باز کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. بڑی مشکل آئی ہے, بڑی پرابلم. لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کائنات کا محور کون ہے؟ آپ. اللہ کی رحمتیں آپ کو ڈھونڈتی ہیں. کر کے دکھا خوشی یار, روزانہ دے کے تن تھک کے سو جاندی ہیں, اٹھیا نہیں اور جاگیا نہیں, روزانہ آپ کو دیکھتی ہیں. روزانہ سورج آتا ہے نا ایسے کر کے دیکھتا ہے چلا جاتا ہے. روزانہ آپ کو رحمتیں دیکھتی ہیں کہ آج بھی نہیں اٹھیا. کیونکہ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کے 2 دن برابر ہو جائیں, یعنی روزانہ نیکیاں ودھانیاں. تو حکم کیا ہے؟ روزانہ نیکیاں ودھانیاں نے. اور جس کے 2 دن برابر ہے گھاٹے میں, روزانہ کچھ نہ کچھ بڑھانا ہے. آج کنی دفعہ 50 دفعہ درود پڑھے, کل 60 دفعہ کر دیں. آج 2 نفل نال پڑھے نہیں کہ نہیں پڑھے, آج کام میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ترقی دینی ہے, اپنے آپ کو ترقی دینی ہے. اس لیے جس کے 2 دن برابر ہے خسارے میں ہے, فائدے میں نہیں ہے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, جو بندہ کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے, رکھتا ہے نوکری پر, وہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو رکھتا ہے. یہ میڈیکل ریپ جتنے بھی عمل کرتے ہیں تو وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لے لیں, ساتھ میں گاڑی رکھی ہے, وہ اتنے پیسے دے کے کما کے دیں گے ان کو. نہیں تو تہاڈا کی حال انہیں اپنے پلے ہو دینے نے. اگر تسی کچھ کما کے رب نو دیو گے تو تہاڈا کچھ دے گا نا. تسی اودے واسطے کچھ کرو گے تو تہاڈے واسطے کچھ کرے گا نا. تے اگر تسی اودے دین نو نقصان پہنچاؤ, چل کے بھی نہ دکھاؤ بلکہ الٹا کرو, تو پھر اگر میں ہوں تمہیں مزیدار گل سناواں, تمہیں بڑا مزہ آئے گا. یار وہ لوگ بہت اچھے ہیں,
وہ لوگ بہت اچھے نے اگر دین تے چلتے نہیں تو دین دا برا بھی نہیں کرتے، ہے نا. وہ لوگ بہت اچھے نے جڑے دین تے چلتے نہیں لیکن چین دا برا بھی تو نہیں نہ کہتے. فرض کرو نماز بندہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا انکار تو نہیں نہ کرتا، کیوں اتنے ٹکیا رہنا جے، اتنے ٹکیا رہنا جے. یہ بھی کہانی ہے نا، جتنے ڈولر ٹک جائے نا اتنے ٹکیا رہتا ہے. میں نماز نہیں پڑھتا پر نماز برا تو نہیں کہتا. میں چلو داڑھی نہیں رکھتا یار کوئی گل نہیں، میں داڑھی والے برا تو نہیں کہتا. ٹکیا رہے جتنے مرضی ٹکیا رہے، تیری مرضی، تیری مرضی. اے نبی دا کلام، اے نبی دا کلام، اے اللہ دا کلام، انہاں دے مطابق تو نہیں تو تو دشمن دین ہے. گل ختم. یا بندہ ادھر ہے تو یا بندہ ادھر ہے، رستہ تیسرا ہے ہی کوئی نہیں. کون سا تیسرا راستہ ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آتی. یا میں نوکری تے آنا پاوے کام تے کردا نہیں پیا، میں نوکری تے آنا پیا پاوے کام تے نہیں کردا پیا. یار عجیب جی گل ہے، میں نوکری تے آنا پیا پاوے کام نہیں کردا پیا تے کردا کی پیا، پاوے میں زندہ تے ہے وا نا، پاوے کسے کام دا نہیں ہے گا. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے میرے نزدیک. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا، تو کیوں نہ سیدھا ہو کے چل کے کر لیے، کرنا تو ہے ہی ہے، تو کچھ نہ کچھ سیدھا کر کے کر لیے. لیکن یہ آپ کو نا دنیا وقت نہیں دے گی بیٹے. آپ مقابلے بازی کر سکتے ہیں، کپڑوں کے سٹائل بدل سکتے ہیں، گاڑیوں کے سٹائل بدل سکتے ہیں، ہر چیز اوپر سے اوپر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن خود کو بدلنا سب سے بڑا کمال ہے. کپڑے بدلنا نہیں، اپنے آپ کو بدلنا بہت بڑا کمال ہے. جب تک آپ اپنی سوچوں کو نہیں بدلیں گے کچھ نہیں ہوگا. ہم پڑھتے ہیں نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابی رسول تھے. اچھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کیا مشہور کیا بات ہے ان کی؟ سوری بلیاں پاتے، ٹھیک ہے. سب تو زیادہ حدیثاں یاد سن، بالکل ٹھیک ہے، سب بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ میں جدو انہوں نے گل کرنی ہے تو پھر وہ ذرا میں کہ چلو تنہیں گلیں تو میں کافی کر لیتی ہیں نا کہ سارا محور تسی ہو. میں ہر جمعے آنا تو میں دیکھنا کسے تے اثر ہویا ہے، پھر نہیں ہویا نا پھر میں کہنا تسی محور ہو. پھر میں آنا دیکھنا تو کسی کا اثر ہویا نہیں، میں پھر کہنا ساری کائنات دا محور تسی ہو. نہ تسی بدلنا نہ میں باز آنا. اور تسی اگے ودھو گے تو میں اگے ودھاں گا نا، تسی اگے ودھو گے تو میں اگے ودھاں گا نا. مثال میں ہمارے بٹ صاحب ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ میں نے ان کی نماز چھوٹتے کبھی نہیں دیکھی اور جماعت کے ساتھ پڑھتے. آج کل تہجد بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ان کی جماعت چھوٹتے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. ان میں کوئی ویسے جو ہے نا دنیا داری ہوتی ہوگی لیکن کوئی بڑا عیب جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. عام آدمی جو ہے عام آدمی بس وہ ہے. لیکن اس معاملے میں ان کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ ان کی نماز میں نے چھوٹتے نہیں دیکھی، قضا ہوتے نہیں دیکھی، یعنی سال ہا سال سے بھی بہت کم. ہم تو جاتے ہیں نا کبھی مدینہ پاک چلے گئے تو رستے میں جہاز میں تو نماز نہ پڑھی کیونکہ وہ قضا ہو جاتی ہے تو پھر ہم وہاں پر جا کر ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑتے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اگر کہہ رہا یار میں نے روزہ رکھنا شروع کر دینا، پیر جمعرات بھی رکھ لیں گے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی کی فضیلت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنی عقل کے مطابق آگے بڑھتے. اتنی سمجھ ہر ایک میں نہیں ہوتی بیٹے. بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے اندر طاقت کتنی ہے، وہ پیر بتاتا ہے کہ تیرے اندر طاقت کتنی ہے. تو زور لگا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے. ہر ایک کو وہ زور لگانے کے لیے نہیں کہتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ ساڑا طاقت ان پڑھے، ٹھیک ہے نا. لیکن اتنا پتا جڑا سنتا اگے پہنچا دینا ہے، فون کر کے پوچھ لے گا سائیں ہاں جی ہے نا، جہاں مطلب کچھ نہ کچھ تو کام کرتا پیا نا. جتھے بیٹھا کوئی بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا پیا جڑا ساڈے کول آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کمے نہ لگا ہے، کچھ نہ کچھ اندر گل پہنچی تو نکلتا جائے گا. لیکن عقل کے مطابق پھر میں اب اس پر لے آتا ہوں. اور تو سارے ذہین ہو، کوئی اپنے آپ نے بیوقوف تو نہیں سمجھتا. اگر بیوقوف نہیں سمجھتا پہ تو کر دے گی بے ہو.
پھر ادھرلے پاسے کیوں بیوقوف ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. غزوہ خیبر میں یہ شامل تھے. 7 ہجری بہت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطیۃ وسنہ تقریباً 10 سال جو ہے وہ مدینہ پاک میں آپ نے تبلیغ کی ہے، جس کا مطلب ہے یہ 3 سال تقریباً آپ کے ساتھ رہے ہیں. 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ کیلکولیشن فٹافٹ کر لی تھی نا کہ سرکار دے نال کنے دیر رہے. فرض کو میں 1995 میں 1 اکتوبر 1995 میں اپنے پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 1 اکتوبر 1995 میں نے اپنے پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی اور 14 دسمبر 1999 میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے. 95 تو 4 99 4 سال 2 مہینے 14 دن. میں نے کتنا عرصہ رہا؟ 4 سال 2 مہینے 14 دن. اور کیونکہ وہ سندھ کے تھے میرا ان کے پاس ہر مہینے جانا ہوتا تھا. بہت کم سال میں ایک آدھا مرتبہ وہ ادھر آتے تھے. میں نے ٹوٹل جب اپنا حساب کیا نا کہ میں کتنے دن ان کے پاس رہا ہوں گا تو مجھے محسوس ہوا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے صرف 90 ڈیز میری ان سے ملاقات ہوئی. 90 دن بس. یعنی میں 90 دن ان کی صحبت میں رہا ہوں. 4 سال 2 مہینے اور 12 دن میں 14 دن میں صرف 90 دن ان کے پاس رہا ہوں. یہ میں موٹا موٹا حساب کر لیتا ہوں. اب 4 مہینے کیا کہتے ہیں 3 مہینے جو ہم گن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اتنی توجہ دیتی سی کہ میرا نقطہ سیدھا کر چھڑیا سی. کچھ اسی پہلے ہی سیدھے ساں کچھ انہوں نے سیدھا کر چھڑیا سی. اسی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اسی بھاجی نہیں ہم نے میں دین کا کام کرنا ہے، رضوان تیرے گھر میں برکت رہے گی. ٹھیک ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ تبلیغ کر لینا تو اسی اپنا فکرہ یاد کر لیتا جس دن تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے. اج دین کا کام ہی کوئی نہیں کیتا یار. اج تبلیغ نہیں کیتے، روزانہ درس دیو، مراقبہ کرا چھڑو، جمعہ پڑھا چھڑو، ماہانہ محفل کر چھڑو، کسی کے گھر محفل کر چھڑو. چھٹی نہیں، چھٹی کو نہیں. چھٹی کرنا مطلب کیا ہے بھائی؟ ناغہ کرنا ہی نہیں ہے گا. پھر میں نے مرید بنانے کی عادت بدل دی. مرید بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مرید بنانے کی ضرورت نہیں، شعور دینے کی ضرورت ہے، عقل دینے کی ضرورت ہے. پسند کی ضرورت نہیں بندے مرید ہو جائیں. آپ سارے میرے مرید ہو جائیں گے، کیا تیر ماراں گا میں؟ رو انج دے انجی تو مرید ہوتا فائدہ کی تہاڈا؟ نہ مرید ہو وہ تو پھر بھی اگے ودے ہو. ٹھیک ہے نا؟ قید ہو کے ضروری ہے؟ چل سو چلتے ہیں نا، کافی ہے چل سو چل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں آپ موجود تھے. کہنے لگے میری ماں مشرک سی. میں نے کہا ماں اسلام لے آ. انہیں نبی دے خلاف ہی بک بک کر چھڑی. بڑا ہی دکھ ہویا سن کے. اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا روتا ہوا. عرض کی سرکار کی کراں گھر وچ مخالفت ہے. اور یہ سب سے بڑا بات ہوتی ہے منڈا دین تے چلنا چاہے گھر وچ مخالفت. سب سے خطرناک بات. ماں باپ بیوی بچے نہیں مان رہے اور جس کو گھر میں سکون ہے اور چلنا چاہتا ہے کمال ہے یار. وہ چلنا چاہتا ہے اور گھروں مخالفت نہیں. بڑی گریٹ بات ہے کیونکہ اسی گھر تو بغیر نہیں چل سکتے. بڑھی اجازت دے گی تو اسی کچھ کریں گے نا. ایسے داڑھی نہیں وڈی کر سکتے بڑھی کی اجازت تو بغیر. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، بڑھی کی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے امی داڑھی کہو جی لگتی پی؟ بہت بکرا لگتا پیا. ہاں اچھا تھی ویریفکیشن کدو کراندے پے ہو؟ اس ماں کو جو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا دین دی ویریفکیشن انہوں کو کرائی تھی ماواں کو؟ ماواں کو دین دی ویریفکیشن نہیں کروانی، انہوں نے چلن دینا پتر حالے ہوں نہیں تو ٹائم تے لنگ لین دے. ہمارے ایک دوست ہے، میں نے اس سے کہا میں کہ یار فلاں دوست نے داڑھی کٹوا دی. کہتا ہے بھی کوئی گل ہے کرنے والی، رکھ کے کٹواتی سو. میں کہ یار مشکل کام ہے. کہتا نہیں. میں کہ تو رکھ لے. انہیں بھی نہیں رکھی سی. کہنا ٹھیک ہے رکھ لیتی. وہ 1 ہفتہ لنگ گیا میں دیکھتا جاواں. میں کہ اللہ ہی معاف کرے. اچھا ہفتے بعد انہیں کٹائی. میں کہو کی ہویا ہی؟ کہتا بڈھی کہندی ہے مکس وال نے ایکو جی آن کے سفید پھر رکھی. میری 55 سال عمر ہے، ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے. 4-5 سال تو ہوئے گی سفید، مجھے نہیں پتا. میں کدی غور و فکر نہیں کیتا. بلکہ میرے دوست کہتے ہیں سائیں جی تسی پیر لگتے ہی نہیں، تہاڈی داڑھی بھی کالی، تسی بھی جوان جے لگتے ہو، تسی کہتے پیر لگتے ہو. پیر تو ہوندے نے ہٹے کٹے پھٹے.
میں کہا پھر انہوں نے پیر مان لو. پیر تو ہوتا ہے جڑا علم والا ہوئے. پیر چ نشانیاں کی دیکھتے ہیں, پھٹے ہویا پجاروں تو جانا ہوا پیر ہے. اور پیر کہندے پے نے, اور پیر کیا جانا کھانا خراب ہو, نشانیاں بدل دیں پھڑ کے. اچھا تے ویریفکیشن کدوں کرانی ہوتی ہے؟ میں انہوں کہا ہاں کہندے وکس آئے. میں کوئی گل نہیں, میں کیا ہوتا ہے پتر کہنا آسان ہوتا ہے. جڑے گلا کر رہے ہوتے نا جی کوئی گل مشکل ہے ان کو کر کے دکھا, نہیں ہوتا. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مشرک تھی, تو انہوں نے کہا ماں اسلام لیا. ماں نے سناتیاں سرکار نے, روندے ہوئے آ گئے. درد جو ہوتا ہے ہر ایک انسان کو درد ہوتا ہے کہ میرے نبی دے بارے کوئی گل نہ کی جائے. ٹھیک ہے, بس مینوں سب تو وڈی جڑی نا چیز لگتی ہے کہ میری وجہ نہ کوئی گمراہ نہ ہوئے. میری سب تو شدید ترین خواہش ہے میں ایسی کوئی گل نہ کراں کہ کوئی بندہ ڈیٹ ہے مینوں چھڈ کے چلا جائے, مینوں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دین نو کدی نہ چھڈ کے جائے. میں لوگاں دے دلاں چ ਇਹੋ ਜਿਹੀ گل واڑا مینوں چھڈ دین کہ یار تیری گل مینوں چنگی نہیں لگی. میری گل دین دی گل نہیں, میری گل تینوں کوئی گل کوئی مسئلہ نہیں. میرے کو غلطی ہو سکتی ہے, دین دے چ غلطی نہیں ہے. جڑی میں تینوں گل دساں گا پیوریفائڈ دساں گا, اچھی دساں گا اور سچی دساں, اے میرا کام ہے. میں تینوں گمراہ نہیں ہون داں گا, میں تینوں گمراہ نہیں ہون داں گا. تو میری شدید ترین ڈر جڑا نا وہ یہی ہے کہ میری وجہ نہ بندہ ڈی ٹریک نہ ہوئے, گمراہ نہ ہوئے. کیونکہ صحیح میری وجہ میں جواب داں نا کہ یار میری وجہ نہ بندہ گمراہ ہو گیا, مینوں چھڈ کے جانا کوئی گل نہیں, چھڈ دے تیری مرضی, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ایک جڑے ہوندے نا پیری مریدی کرنے والے کہندے نے کہ اگر پیر دے کول بیٹھ کے تینوں لذت ملے, سکون ملے اور شک و شبہ تو بالا تر سوچیں تو پیر کو بیٹھنا ضروری. اگر پیر کو بیٹھ کے تینوں ذرا خیالات الٹے سیدھے آنا کہ پیر تے انج دا, اور دور رہ کے تینوں محسوس ہوئے کمی اور تو اچھا چلے تو پھر دور رہ, زیادہ قریب نہ, کیونکہ تو قریب بیٹھ کے ٹھیک نہیں گا. فارمولا دس دیں نا کہ بھی رہنا چلنا ہے نا تو دور رہ کے چلنا, تو دور رہ کے چل رہا ہے, قریب رہ کے چلنا تو قریب رہ کے چل رہا ہے. شک نہیں پیدا کرنا. شک جو ہے نا زہر ہوتا ہے, شک زہر ہوتا کسی کے متعلق بھی ہو. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے سرکار کو آ گئی, فرمایا سرکار دعا ہی کر دیو میری ماں دے متعلق. میں آگے کہنا سارے کہ کہتا کائنات دا محور تسی ہو, ساریاں دعاواں تہاڈی وجہ نال رکیاں تہاڈے متعلق. میں اکثر کیا کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے روندے رہے. اچھا مینوں دسو نبی جڑا ساڈے واسطے روندا ہے وہ ایک ایک آنسو چ امت ہی شامل ہوئے گا کہ نہیں؟ ایک ایک آنسو اسی اپنے آپ شامل کریں گے نا. اسی یہ کہہ دیے ساڈے واسطے تو نہیں روندا رہا, کسی واسطے روندا رہے تو تسی باہر نکل گئے. ہمارے لیے روتا رہے, ہمارا نبی ہمارے لیے روتا رہا, اس لیے ہم نے اسے رونے نہیں دینا. کہنا سرکار انشاءاللہ میری وجہ سے تسی نہیں رو, میری وجہ سے تہاڈی اکھاں چ آنسو آئے میرے واسطے شرم دا مقام, میری وجہ سے نہیں آن کے انشاءاللہ میں ہو جا کام کر کے دکھاؤں. ٹھیک ہے, اے مزہ آتا نا ان دیکھے نبی نو ان دیکھے طور تے کہنا. نبی نظر تے نہیں نہ آ رہا پہ, غیب تے ایمان ہے نا تہاڈا, تے نبی نو ان دیکھے نبی نو تسی کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میری وجہ سے تہاڈی اکھاں چ آنسو نہیں آنے, میں انشاءاللہ تعالی تہاڈی کہ کہتے ہیں نا حقیقت نو سمجھ گیا, انشاءاللہ میں کام کر کے دکھاواں. تو آگے سرکار دے پیچھے کہ سرکار دعا ہی کر چھڑو میری ماں واسطے, تسی محور ہو دعاواں دے. حضور نے دعا کر دی یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. نبی اب بھی دعائیں کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, نبی اب بھی دعائیں کرتا ہے. چلو میں ایک مثال دینا, تسی وَإِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, کہ تسی جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو نبی دے دربار تے آئیو, تے نبی دربار تے آ کے اللہ نو کہو یا اللہ مینوں معاف کر دے. کہنا کنوں ہے؟ اللہ نو کہو یا اللہ مینوں معاف کر دے, تے رسول اللہ بھی تہاڈی شفاعت کر دیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا, تے پاؤ گے اللہ نو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. ٹھیک ہے نا, کہو گے سرکار دے دور دی گل ہے, سرکار دے دور وچ ہو سکدا سی, ہن نہیں ہو سکدا. تہاڈی مرضی, اونج مانگ لو, جدا جدا جو معاملہ اونج مانگ لے, کوئی گل نہیں, سانوں کی فرق پیندا ہے. تو اونج مانگ لے بھا, نبی نو کڈ دے باہر کہ نبی ہن سفارش نہیں کر سکدا کسے دا. اچھا تہاڈا نبی ساڈا نبی ایک کر لیندے پہلے یار, ساڈا تہاڈا نبی وہ اپنے قبر انور چ اپنے موجزیاں دے نال, اپنی خصوصیات دے نال, رحمت للعالمین دے خطاب دے نال
اس کرم دے نال نہیں ہے. مطلب کہ قبر دے چو آزاد چھین کے رکھ دیتے نے سائڈ دے اتنے کہ ہوں تیرے کو اسی میٹر لے لینے ہوں تو نہیں ہے کہ نال وہ بھی ہے وے. مطلب کہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے نا, وہ حقیقت ہے کہ نمازی ہے, وہ قبر بھی نمازی ہے, قبر بھی نمازی ہے بیٹے. حدیث پاک آندی ہے نا کہ جدو انسان مردا نا تے فرشتے آئے ہیں منکر نکیر آندے نے من ربو کا, انہوں لگتا ہے یار اثر دا وقت ہے, کہتا ٹھہر جو میں نماز پڑھ لین دے. قبر کی کہندا پیا حدیث پاک ہے کہ میں نماز پڑھ لین دے. تو نبی قبر دے نبی نہیں, اسی یہی کیا سی کہ نبی قبر اچ بھی نبی ہے, بالکل اس طرح ہی نبی ہے جس طرح ہوں تسی یہ کہو کہ وہ منگنا چاہیے. میں کہنا نہیں منگو اللہ کو, گل اے نہیں ہو رہی کہ وہ منگنا ہے. پہلی گل اے وے کہ تسی مننا ہے, اس بات پر یقین کرنا ہے کہ نبی اپنے قبر انور میں کما حقہ ہو اس طرح ہی ہے جس طرح دنیا میں, کوئی معمولی یا گھاٹا بھی نہیں بلکہ ود ہے. جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی یہاں پر ہاتھ کیا ایتھے نظر آ رہے, تو پوچھا کہ سرکار کتنے ہوئے, فرمایا جنتی چ. نبی ایتھوں ہاتھ جنتی لے سکتا ہے؟ اے کہڑے عالم دی گل ہو رہی ہے؟ عالم دنیا تو عالم جنت دی, یعنی ہالے برزخ آنی ہے, قبر آنی ہے, پھر حشر آنا, پھر جنت چ. کہ نبی ڈائریکٹ سدھا ہی دنیا تو بھی گزر گیا, قبر حشر تو بھی گزر گیا, تو پھر سدھا ہی جنت چھت. میرے نبی واسطے ہر عالم ایک کوئی عالم ہے, کیونکہ رحمت اللہ عالمین, اور جڑے مرضی عالم ہی تصرف کر سکتا, جڑے مرضی عالم ہی تصرف کر سکتا نبی ہے. عقیدہ بنیا کہ نہیں بنیا یار؟ حدیث تو ثابت کیتا ہے نا کہ نبی انج کر کے اس جنتی ہاتھ لے کے جاتا ہے, ہوں نہیں لے کے آ سکتا ادھر, ہوں نہیں لے کے آ سکتا. ایک بہت دوست نے سوال کیتا, گل پھر لمبی ہوئی نہیں, ایک دوست نے سوال کیتا, کہندا جی دیکھو تسی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ متعلق کہندے ہو کہ بھئی او مدینے پاک جان لگے تے حضور ایک بادشاہ دے خواب وچ آئے قاضی, کہندے یار روک سو, انہیں روک چھڑیا تو نہیں جا سکتا. وہ پھر جان لگا, کہندے پھر روک سو, انہوں پھڑ کے جیل وچ کرتا. انہوں نے کہا جیل وچ نہیں کرنا, صرف روکنا ہے. انہوں نے کہا سرکار آندا پہ تو بند کر دینے ہیں. کہندے نہیں ساڈی محبت سے آندا پہ, اگر جنی محبت نہ آ رہا سانوں باہر نکل کے ملنا پینا. کہندے جی کوئی گل کرنے والی, یہو جہے واقعہ تسی سنان لگے ہو, انج ہوندا ہے کوئی؟ میں کہ یار دیکھو قرآن و سنت تے ایمان لے آؤ, واقعے تے ایمان نہ لے آؤ. تسی اے نہیں کہہ سکتے کم ہو نہیں سکتا, اے نہ کہو جس طرح میں نے مثال دیتا نا کہ جنتی چھت لے کے جا سکتے, تسی اے نہ کہو کہ ہو نہیں سکتا, لیکن ایمان کے دے لینا قرآن و سنت. میں کہ یار شاید 1951 کی گل ہے. میں کہ جب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو عراق میں ان کی قبر میں پانی آ گیا, وہاب میں آئے نا, وہاب میں آئے بادشاہ کہ یار وہ پانی آ گیا, ایک دفعہ اگنور کیتا, دو دفعہ کیتا, تیسری دفعہ کیتا, پانی آ گیا یار کرنے پہ. انہوں ڈرلا مار کے نا قبر دیر دے کے دیکھا پانی ہونی سی. انہوں نے کہا یار تم کہہ رہے پانی آ گیا, ہماری قبر میں پانی آ گیا, نکالو ہمیں یاد سے. انہوں نے پھر کیا فتوا لو, فتوا لیتا گیا. پھر سارے اور میڈیا نو بلایا گیا, اس ٹائم میڈیا نو بلا کے انہوں نے قبر کشائی کی, واقعی پانی آیا. سارے نے دیکھا, سارے نے دیکھا, ہاں بھی چاہے کیا کہ ساری قبر چ پانی ہے, اگر ہاں بھی چاہ کے کہنا آندا پہ یار اسی نہیں ملنا چاہتے, یار ٹھہر جا, ہو سکتا کہ نہیں؟ یہ تو میں تمہیں زندہ مثال دیتی نا, یہ تو ہوں دی دور کی گل ہے نا کہ انہوں نے آ کے کہا سارے قبر چ پانی آ گیا. اس لیے آپ انکار نہ کریں. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا ہی کر دیں, برا بلا کہتی ہے آپ کو, آپ کے خلاف بولتی ہے. حالانکہ ہم ویسے یہ کہیں گے آپ کے حق میں بولتی ہیں, انج کہہ لینے انہوں نے کی کہی انہوں نے نزیبہ الفاظ سے. اچھا دعا نبی نے کرتی, کتنا یقین ہوتا سی انہوں صحابہ نے, خوش ہو کے گھر پہنچے کہ ماں واسطے دعا کرتی, میری نبی نے دعا کی, خوش ہو کے گھر پہنچے. دروازہ کٹکھٹایا, دروازہ بانسی, تو نہان دی آواز آ رہی, ماں دے نہان دی آواز آ رہی. اسی تے نہان دی آواز تو بھی سیکسی ہو جاتے ہیں نا, وہ نہان دی آواز آ رہی, ہوئے پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. اچھا یہ اتنے گندے لوگ ہیں, میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں, ہمارے اندر اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے, ہم لفظوں پہ نا پتہ نہیں کہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کبھی درد دھیان سے رہا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, وہ آپ نے جنسی تعلقات کا سب سے زیادہ بتایا حضور کے متعلق کہ حضور ہم ایسے نہاتے تھے, ایسے ہوتا تھا, ایسے ہوتا تھا.
لیکن وہ ہماری ماں ہے, ہمیں سکھاتی ہے. لیکن ہم یہ کہے ایک ہی سی نبی بھی وہی کرتا سی جو اسی کرتے ہیں. بھاجی وہی کرتے سی, کی ہویا جو تھا بشر سن میاں بھی صحبت کرتے سن, بچے پیدا ہوتے سن, کی ہو گیا تانوں, کی ہو گیا تانوں؟ حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں, تکبیر ہو چکی ہے, اللہ نے بھلا چھڑیا, تکبیر اللہ اکبر کہنے یار میں ذرا جنبی حالت میں ذرا غسل کر رہا. وہ گئے ہیں, غسل کیا, جہاں سے وہ لگی ہوئی تھی اس کو دھویا اور دھو کر اسے پھر واپس آ کے جماعت کرا دی. صحیح حدیث ہے. اللہ نے ہمیں بتایا, سکھایا نبی کے ذریعے سے. نبی بھولتا نہیں, بلایا جاتا ہے. نبی بھولتا نہیں, بلایا جاتا ہے. ہمارے لیے مشعل راہ, ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلنا تھا کیا ہوا ہے؟ آپ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ نبی کی. اس لیے نبی کیسے آتی ہے ہمیں سارا کچھ معلوم ہوا کیا. آپ جب کہتے ہیں عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, تم کیا کہتے ہیں عورتوں کا لباس ہو, جس طرف سے مرضی استعمال کرو, بندہ کہتا ہے کہ کیا بھائی قرآن کی کہہ رہے, عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, انج کرو ادھر کرو, جڑا مرضی تسی اور طریقہ کر لو, جڑا مرضی انداز اختیار کر لو, سٹائل کر لو. دا کی مطلب ہویا؟ انہوں نے آ کے حضور نے پوچھا یہودی تے انج کر دے پے نے کہ ہم پیچھے کی طرف سے. ہم نے کہا سٹائل پیچھے جتنے مرضی رکھو, کرنا اتھے ہی ہے جتنے حکم ہے, بن ہول میں نہیں کرنا, جہاں سے پہانا نکلتا نہیں کرنا, نہیں تو تم محمد رسول اللہ کے دین پر نہیں. جو عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرے وہ نبی کے دین پر نہیں ہے. اب یہ نبی نے بتایا, اب میں تمہیں دساں گا, تجھے کہوں گا کہ مطلب ہے نہیں گندی گل کر دے پے ہو, اور نبی کا دین بتا رہا ہو تمہیں, عقل نہیں ہے. یہ حرام کام جو کر رہے ہیں, نبی نے کیا فرمایا؟ میرا نبی کے دین پر نہیں ہے, محمد کے دین پر نہیں ہے. تو کل نہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ سراغ وہی استعمال کرنا جدھر مرضی کر کے کر لو, کرنا وہی ہے, لیکن جو بن ہول میں کرے گا وہ نبی کے دین پر نہیں. موٹی موٹی باتیں ہوتی نا سمجھ آنے میں, تاکہ سمجھ آئیے تانوں. کرنے کے تو اور بھی بہت سے طریقے میں سمجھا سکتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے, لیکن میں نے ذرا آسان انداز میں آپ کو سمجھا دیا. تو تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے دعا کر دی میری ماں کے لیے, تو ماں غسل کر رہی تھی اور پھر دروازہ کھولا کہ نا میں اسلام قبول کیا. ایک لمحے میں دعا قبول ہو. کنا انہوں نے درد ہوئے گا, یا اللہ میری ماں نو ہدایت دے. انہیں درد نال جدو نبی بھی مانگدا ہوئے گا کہ تیری امت تین راضی کردا, فکر نہ کر. نبی بھی کو بھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ تین راضی کردا, اور نبی خود فرماتا ہے, نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسی دعا دی گئی جو قبول ہی قبول ہے, جو قبول ہی قبول ہے. مجھے بھی دی گئی ہے, تو سرکاروں نے استعمال کر لو. کہا نہیں, حشر والے دن کریں گے. نبی بہت ذہین ہے, ساڈا نبی بہت ذہین ہے, انہیں پتہ کتنے لانی ہے اور کس وقت کرنی ہے. جو سارے پھنس جان گے نا اتنے کرنی ہے. لیکن ہم نے دنیا میں کہنا سرکار ساڈی وجہ نہ نہیں, ساڈی وجہ نہ نہیں. انشاءاللہ ہم نے وہ شفاعت دینی ہے کہ جس سے انسان سیدھا جنت میں جائے. نبی کریم کو جہنم ہی نہیں لانا. ساڈے نبی نے ساڈی وجہ جہنم وچ بھی آنا پینا نا تانوں کڈن واسطے, کہ تہاڈی مہربانی اتنے نہ بلانا, اتوں ہی سیٹ ہو کے نکل چلو. دعا کی, دعا لگ گئی. جیسے ہی دعا لگی تو واقعہ بیان کیا, لیکن آگے پھر بڑی مزیدار بات ہے. اور ماں نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر دوڑے آئے سرکار کے پاس, یا رسول اللہ ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے, سرکار ایک اور دعا کرو, سرکار ایک اور دعا کرو. اب کیا دعا کی؟ دعا کروائی. سرکار دعا کیجئے کہ میری اور میری ماں کی محبت اللہ کریم مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے. میری اور میری ماں کی محبت اللہ کریم مسلمانوں کے دل میں ڈال دے. اور نبی کریم نے دعا فرما دی. پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا اور میرے ساتھ محبت نہ کی ہو. یہ گل سمجھ آئی نہیں؟ دعا کر دے سرکار. تانوں کیا تسی ہو محور, ساریاں دعاواں تہاڈی وجہ نال رکیاں ہیں. جدوں تسی چلنا نا ساریاں دعاواں تہاڈوں لگ جائیں. تسی کہنے یار میں تے رب نو مندا ہی نہیں سر, رب ہی تے ہے پتر جنوں مننا ہے, رب ہی ہے جنوں مننا جے.
اسی کو تو مان کر سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ ساری برکتیں اسی کی وجہ سے پیدا ہونی ہیں. ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا, ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے رکا نہیں جاتا. دونوں نال کون ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا یار دین پر لالن ہے, ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے رکا ہی نہیں جاتا. دونوں کنے برکت دیتی ہے, انہوں کنے روکیا ہے؟ وہ اپنی وجہ نے روکیا ہے. جس دن انہوں نے کہا نا یا اللہ میں تیار ہوں فلائی کرن انج کر کے کھل جانے رستے. اے دماغ دے دروازے بھی وہی کھول دے, ورنہ گلا سمجھ نہیں آ رہی ہوندی. جب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر سمجھ میں ڈوڈری آ جاندی. یہ تو میں نے لمبا چوڑا بیان کرنا تو گلاں ہی ختم ہو گئی ہیں نا, ٹائم دے 1:45 ہو گئے نا. تو میں پھر ایسے بڑا مکان لگا ہوں. یہ سارا محور کون ہے؟ تمہیں سے چلنی عدم کی منزل کے جس میں کھٹکا قدم قدم ہے. تسنیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے. وہ جاگنا شروع کر دے, صرف موبائل دے دے کے نہ سویا کر, فجر دے اٹھ بھی پیا کر, بند کر دے سب کچھ. اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے, ستا ہی رہنا ہے, اٹھ پیا یار. یا اللہ انہاں دی اکھاں کھول دے, یا اللہ انہاں دا غفلت دا مقام دور کر دے. یا اللہ تیری مہربانی چاہیے اے سارے جاگ جان, ان کے دل کی آنکھ کھول دے. یار مزے چاہیے دعا کرن کی حرج ہے. نبی نے دعا کیتی تے کام بن گیا, اسی بھی دعا کر چھڑ دیں. کام بننا چاہیے نا دوستا یاراں دا. یہ تو کہا کہ ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے, ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. السلام